السلام علیکم۔ بدنام زمانہ ایپسٹین فائلز، ینگ لڑکیوں کا جنسی استحصال اور بڑے بڑے نام، بہت زیادہ آج کل یہ فائلز اور منظر عام پر آئی ہوئی ہیں۔ سارے امریکہ میں ان پہ بہت زیادہ چرچا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اصل ان کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بدنام زمانہ جنسی سکینڈل کے سرغنہ جیفری ایپسٹین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کے سکینڈلز۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک خاموش جزیرہ جسے دنیا پیڈو فائل آئی لینڈ یا عیاشی کا جزیرہ کہتی آئی ہے، ایک اسپیشل چارٹرڈ پلین جس کا نام لولیتا ایکسپریس رکھا گیا اور جس کے مسافر دنیا کے طاقتور ترین سائنسدان، سیاستدان، ارب پتی بزنس مین اور ہالی ووڈ کے بہت بڑے بڑے ایکٹرز۔ اس جزیرے کے بند کمروں میں معصومیت کا سودا ہوتا تھا، جہاں غریب گھرانوں کی 14 سے 17 سال کی لڑکیوں کو ایک سوچے سمجھے نیٹ ورک کے ذریعے اسمگل کیا جاتا۔ یہاں ہوس کا کھیل کھیلا جاتا، طاقت کی نمائش ہوتی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ یہ وہ مکروہ دھندا تھا جس نے برسوں تک دنیا کی سب سے با اثر اشرافیہ کو اپنے جال میں جکڑے رکھا، اور اس پورے کالے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا جیفری ایپسٹن۔ جیفری ایپسٹن کی کہانی کسی فلمی ویلن سے کم کی نہیں ہے۔ یہ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا اور یہ ایک بچوں کے ایک ایلیٹ اسکول میں میتھس کا ٹیچر تھا، لیکن یہ بہت ہی شاطر ذہنیت کا مالک تھا اور اس نے وہیں سے ہی اس ایلیٹ اسکول کے بچوں کے باپوں سے تعلقات بنانا شروع کیا، اور پھر یہ دنیا کے با اثر ترین لوگوں تک پہنچ گیا اور اس نے یہ سفر بہت تیزی سے طے کیا۔ اس کی منزل استاد نہیں تھی، اس کی منزل ایوان اقتدار تھے۔ بغیر کسی ڈگری کے وال اسٹریٹ کی بلندیوں کو چھونا اور پھر عالمی سیاستدانوں کا یار بن جانا آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس کی اس پراسرار زندگی میں سب سے اہم کردار اس کے ساتھی غسلین میکسویل کا تھا، جو برطانوی میڈیا ٹائکون اور مبینہ رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی۔ رابرٹ میکسویل کی موت کے بعد غسلین نے ایپسٹین کے لیے وہ تمام دروازے کھول دیے جو صرف عالمی اشرافیہ کے لیے کھلے ہوتے تھے، اور یوں ہوس اور بلیک میلنگ کا ایک ایسا جال بچھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیفری ایپسٹین کے تعلقات ہالی ووڈ سٹارز سے لے کر سابق امریکی صدور بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور اسٹیفن ہاکنگ اور نریندرا مودی جیسے بڑے سائنسدانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اس چمکتی دنیا کے پیچھے حقیقت یہ تھی کہ ایپسٹین ایک خطرناک جنسی درندہ تھا، جس کی ہوس کا یہ عالم تھا کہ وہ چند گھنٹے کے فضائی سفر کے دوران بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایپسٹین کا قانون سے بچنے کا فن بھی کمال تھا۔ 2008 میں جب اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ملے اور کچھ لڑکیوں نے گواہیاں دیں تو اس نے اپنے طاقتور وکلاء اور تعلقات کے ذریعے عمر قید کی سزا کو محض 13 ماہ کی معمولی قید میں بدلوا لیا، اور وہ جو 13 ماہ کی قید تھی وہ بھی یہ اپنے اس جزیرے میں ہی بہت آرام سے جی رہا تھا اور پھر بہت جلدی رہا ہو گیا تھا۔ لیکن 2019 میں جب ایک عورت جو ایک صحافی تھی، اس نے جب اس کی دوبارہ سے فائل کھولی اور دوبارہ سے اس نے اس کو، وہ اس وقت سے 2008 سے اس کے کیس کو اسٹڈی کر رہی تھی، اور 2019 میں اس نے مکمل پورے ثبوتوں کے ساتھ اس نے اس کو دوبارہ اس فائل کو کھولا اور اس نے اس کو دوبارہ گرفتار کروایا۔ لیکن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا۔ اس دن اس کے سارے جیل کے کیمراز بھی بند تھے، لیکن دنیا آج بھی مانتی ہے کہ اسے شاید قتل ہی کیا گیا ہے تاکہ وہ طاقتور لوگوں کے نام نہ اگل سکے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد متاثرہ لڑکیوں کی قانونی جدوجہد کے نتیجے میں وہ دستاویزات منظر عام پر آئیں جنہیں آج ہم ایپسٹین فائلز کہتے ہیں۔ ان فائلوں میں 3 لاکھ تک کی جو ہیں وہ ای میلز وغیرہ ہیں، اور 2000 تک ویڈیوز ہیں، اور تقریباً 2 لاکھ تک جو ہے وہ امیجز ہیں۔
ان فائلوں میں برطانوی شہزادے اینڈریو پر براہ راست سنگین الزامات لگے، جبکہ سابق پریزیڈنٹس کے علاوہ مشہور بھارتی فلم ساز میرا نائر یعنی نیو یارک کے موجودہ میئر زہران ممدانی کی والدہ، مائیکل جیکسن اور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ جیسے ناموں کا تذکرہ بھی ملا۔ تحقیقات کے دوران ایک سنسنی خیز انکشاف بال نامی بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بھی ہوا، جس کا نام ایک ایسے قدیم شیطانی دیوتا سے منسوب ہے جس کے نام پر بچوں کی مبینہ قربانی دی جاتی تھی۔ اگرچہ اس کا باقاعدہ ثبوت نہیں ملا، لیکن ایپسن کے جزیرے پر بنے عجیب و غریب معبد اور پیچیدہ مالیاتی نظام نے ان شکوک کو جنم دیا کہ یہ نیٹ ورک شاید کسی شیطانی گروہ کا حصہ تھے۔ اور اب کی فائلوں میں تھوڑا سا یہ بھی پتہ چلا ہے، استغفر اللہ، کہ ہمارے جو غلاف کعبہ جو اتنا مقدس ہمارے لیے درجہ رکھتا ہے، کعبے کا کور، اس کے بھی کچھ پیسز ملے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ وہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت اور کتنی سچائی۔ ایپسن فائلوں میں شامل 150 سے زائد ناموں میں سے ہر نام مجرم نہیں ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق یہ دستاویزات اس بات کا ٹھوس ثبوت ہیں کہ کس طرح نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس اور لاکھوں ڈالرز کی خاموش ادائیگیوں کے ذریعے سچ کو دبایا جاتا رہا ہے۔ دنیا اب جان چکی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں ریکارڈز کسی طور مٹائے نہیں جا سکتے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون بچے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب تک بچے گا، کیونکہ ایپسٹین فائلز کا کھلنا اس بھیانک سچائی کی صرف شروعات ہے۔ اور بہت ساری کم عمر لڑکیاں جو اب بوڑھی بلکہ نوجوان عورتیں اور بوڑھی عورتیں بن چکی ہیں، وہ اپنے ساری گواہیاں سامنے لا رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ جو اس کے واضح ثبوت آنے کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی پرائیویسی ہے، ان عورتوں کی پرائیویسی ہے، جو کہ منظر عام پر لانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ جنسی سمگلنگ کا یہ نیٹ ورک جو لڑکیوں کو مساج کے بہانے اپنے گھروں پر بلاتا تھا اور پھر انہیں جنسی فعل پر مجبور کرتا تھا، اس نے ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا جس میں وہ متاثرہ لڑکیوں کو ہی دوسری لڑکیوں کو لانے کے لیے پیسے دیتا تھا۔ اس نے کیریبین میں ایک نجی جزیرہ خرید رکھا تھا جسے پیڈوفائل آئی لینڈ کہا جاتا تھا۔ وہاں یہ لڑکیوں کو لے آتا تھا اور ان کے پاسپورٹ چھین لیتا تھا اور ان کو قید کر کے ان کا استحصال کرتا تھا۔ اور پھر وہاں طاقتور لوگ، سائنسدان، سیاستدان، شاہی خاندان کے افراد یہاں سارے آتے تھے۔ قانونی کارروائی سے پہلے ہی اس کی موت کا ہونا اور بہت کچھ ساری دنیا کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے، سوالیہ نشان بنا کر چلا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو اور بچیوں کو خصوصی تحفظ فراہم کیا ہے۔ بچیوں کی عزت، سلامتی اور باوقار پرورش اسلام کے بنیادی سماجی اصولوں میں شامل ہے۔ پردہ محض لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ پردہ ایک مکمل نظام حفاظت ہے، نظام حیا ہے اور نظام ذمہ داری ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ جب اسلام حکم دیتا ہے کہ جب ایک بچی 6-7 سال کی ہو جائے تو اس کی مکمل حفاظت کی جائے، اس کو ہر وقت انڈر آبزرویشن رکھا جائے اور اس کو پردے میں رکھا جائے، تو پھر جو لبرل لوگ ہیں، جو اسلام مخالف لوگ ہیں، وہ اسلام کو اس بارے میں بہت بری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج اسلام کی حقانیت ثابت ہو کر رہی ہے کہ اسلام جو بھی قرآن اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سچائیاں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کے اندر کی گھنونی حقیقتوں سے بھی واقف ہے، وہ مردوں اور عورتوں کے اندر چھپی ہوئی جنسی فضول قسم کی قباحتوں سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو ہر وقت اپنی نگرانی میں، اپنی نگہداشت میں، انڈر آبزرویشن رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے جو اپنی بیٹیوں کو کھلے عام چھوڑ دیا ہے، ہم ان لوگوں کے فالو کرتے کرتے، امریکنز اور انگلش لوگوں کو فالو کرتے کرتے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو ڈھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ لبرل مسلمان جو اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹوں کو، بغیر آستینوں کے اور چھوٹی قمیضوں میں بھیج رہے ہیں، ان کے لیے یہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا زبردست تمانچہ ہے
کہ دیکھ لیں وہ جو ہماری لبرل معاشرے ہیں ان میں وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو ابھی سے سنبھالیں، ابھی سے ان کو محفوظ رکھیں، اور ابھی سے ہم ان کو مکمل پردے حیا اور حفاظت میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔